بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. جی الحمدللہ اللہ اور عزت کے فضل و کرم سے پچھلی مجلس میں ہماری کتاب مکمل ہو گئی تھی. آخری باب جو ہم نے لیا تھا جو مجرورات میں سے وہ اضافت کا باب تھا، اور ہم نے وہاں پہ یہ بات کی تھی انشاءاللہ کہ ہم کوشش کریں گے کہ کتاب جو ہم نے پڑھی ہے اس کا تھوڑا سا کچھ مکمل طور پر سرسری طور پر مراجعہ کر لیں، خاص طور پر جو ضروری چیزیں ہیں اس کی. تو انشاءاللہ آج اس کا بھی مراجعہ کرتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ مراجعہ اس طرح کریں گے کہ جس طرح سوال جواب کا میں سوال کروں اور آپ لوگ جس طرح انشاءاللہ بتاتے جائیں گے، اس سے ہمیں یہ بھی پتہ چلے گا کہ کتاب کا فہم ہمیں کتنا ہوا ہے اور کون کون سے ضروری نکات ہمارے لیے ہیں انشاءاللہ. اور شروع میں یہ بتا دینا ضروری ہے کہ اس میں سے بہت سارے نکات جو ہیں، ایک سعودیہ کے عالم دین ہیں جو کہ نحو میں استاذ ہیں، ڈاکٹر سلیمان العیونی ان کا نام ہے. تو ان کے بہت سارے لیکچرز ہیں الحمدللہ عربی زبان میں، نحو پہ، صرف پہ بھی ہیں جو انہوں نے آسان کیے ہیں طلباء کے لیے. تو اس میں سے بہت سارے نکات ہیں، ہم کوشش کریں گے آج یا کل کی مجلس میں انشاءاللہ اسے ہم کر سکیں. جی ٹھیک ہے، تو شروعات ہم اس سے کرتے ہیں. پہلی چیز یہ کہ علم نحو جو ہے اس کا موضوع کیا ہے، اس کا سبجیکٹ کیا ہے؟ اس کا آخری جی ورڈز کے آخر کا نہیں موضوع، سبجیکٹ کیا ہے؟ اعراب نہیں، سب سے شروع میں جو چیز ہم نے پڑھی جس کی ہم نے تعریف بھی دیکھی تھی سب سے شروع میں. گرامر کہنا ہے، ورڈز کے آخر کے دیکھتے ہیں وہ لوگ. نہیں وہ تو صحیح ہے، وہ تو آگے جا کے نا کہ ہم لوگ اس کا اعراب دیکھتے ہو تو نحو میں، لیکن اس کا سبجیکٹ کیا ہے؟ کیونکہ صرف اگر ایک کلمہ دے دیا جائے تو ہم اس کا اعراب نہیں لگا سکتے. محمد اگر آپ کے پاس ہے، آپ اس کا کیا اعراب لگائیں گے جب تک کہ وہ جملے میں نہ آئے؟ تو علم نحو کا سبجیکٹ کیا ہے، موضوع کیا ہے؟ کلام. الکلام هو اللفظ اچھا وہ والا. ہاں الکلام هو کلام ہے. اللفظ المرکب المفید بالوضع. ہاں یعنی علم نحو کا موضوع کیا ہے؟ کلام. ٹھیک ہے، یہ آپ لوگوں کی اسکرین پہ آ رہا ہے نا جو میں لکھ دیا؟ جی آ رہا ہے. کلام ٹھیک ہے، تو یہ علم موضوع کا جو ہے وہ کلام ہے، کیونکہ جب تک کلام نہیں بنے گا تب تک آپ اس کا اعراب نہیں لگا سکتے. اعراب اس کا مکمل نہیں ہوگا. اگر آپ کو صرف زید دے دیا، عمر دے دیا، تو آپ بولیں گے اس کا اعراب تو میں نہیں لگا سکتا، صرف اس لفظ کو میں بول سکتا ہوں لیکن اس پہ اعراب نہیں لگا سکتا. تو کلام ہے موضوع. ٹھیک ہے، پھر ہم نے دیکھا تھا کلام کی کتنی اقسام ہیں؟ 3. جی 3. کون سی ہیں؟ اس میں فعل حرف. صحیح، بالکل صحیح. سب سے پہلے کون سی ہیں؟ سب سے پہلے جس کا ویلیو ہے اسم ہے. ہاں جی، اور اسم کا نام بھی اسی حساب سے رکھا ہو گیا، سموئی کچھ علماء بولتے ہیں، کیونکہ اس کا مقام زیادہ ہے. کیونکہ اسم سے صرف جملہ بن سکتا ہے، صرف فعل سے جملہ نہیں بن سکتا. اسم سے جملہ بن سکتا ہے، فعل اسم سے بن سکتا ہے، فعل اسم حرف سے بن سکتا ہے، لیکن صرف فعل سے یا صرف حرف سے جملہ نہیں بن سکتا. تو یہ 3 اقسام ہیں. ٹھیک ہے، یہ سب سے ضروری ہو گیا شروع میں. اب ڈاکٹر سلیمان العیونی اپنے دروس میں کہتے ہیں کہ 2 ضرورتان ہیں، یعنی 2 ضرورتیں ہیں. ضرورتان کے مطلب نیسیسٹی، بہت ضروری ہیں. نحو میں 2 چیزیں خاص طور پہ ابتدائی تعلیمان کے لیے اعراب لگانے کے لیے 2 ضروری چیزیں اس کے لیے بہت ہیں. سب سے پہلی ضروری چیز یہ ہے کہ کلام کو تقسیم کیسے کرنا ہے. کہ اگر آپ کے سامنے کوئی جملہ آ گیا، کلام آ گیا، تو اس کو اسم فعل حرف میں آپ کیسے تقسیم کریں گے. مثال کے طور پر آپ کے پاس اگر جملہ آ گیا ذهب زید من البیت الى المسجد، ذهب زید من البیت الى المسجد مثال کے طور پر، تو اس میں سے کون سا حرف ہے، کون سا فعل ہے، کون سا اسم ہے، یہ تقسیم کرنا سب سے زیادہ ضروری ہے. تو یہ تقسیم آپ کس طرح کریں گے کہ اگر آپ کو کوئی کلام دے دیا گیا، آپ اس کی تقسیم کس طرح کریں گے کہ اس میں سے اسم کون سا ہے، فعل کون سا ہے، حرف کون سا ہے، کیسے پہچانیں گے؟ اس کے کلام سے کیسے؟ کسی چیز کو پہچاننے کے لیے کیا ہوتا ہے اس میں؟ اس کے اوپر اعراب جو آتا ہے. نہیں، اعراب تو سب پہ آتا ہے. اعراب تو فعل پہ بھی آئے گا، اسم پہ بھی آئے گا جو معرب ہوں گے. لیکن کسی چیز کو پہچاننے کے لیے اگر آپ نے زید کو پہچاننا ہے تو کس چیز سے پہچانیں گے؟ ایک تو یہ کہ اس پہ تنوین آئے گی.
ہاں نہیں، اس کا نام کیا ہے؟ تنوین آپ نے صحیح جواب دیا، لیکن اس کا جامع نام کیا ہے؟ حرکات نہیں، اس کی یہ علامت سے، علامت علامت سے نشانی سے، تو علامت سے آپ پہچانیں گے۔ اگر کوئی آپ کو بتاتا ہے آپ نے زید کو کبھی نہیں دیکھا ہے، آپ کو کوئی بول دے کہ بھائی زید وہ ایسا ایسا لباس پہن کے کھڑا ہوگا، تب آپ پہچانیں گے ہاں بھائی یہ زید ہے، باقی اس کا الگ۔ تو اسم کی علامت سے آپ پہچان سکتے ہیں کہ یہ اسم ہے، فعل کی علامت سے آپ پہچان سکتے ہیں یہ فعل ہے، اور حرف کی کوئی علامت نہیں ہے۔ تو جو علامت اسم اور فعل پہ ہو اور حرف کی کوئی علامت ہو تو وہ ہے۔ تو اسم کی کون کون سی علامات ہیں ہم نے دیکھی ہیں؟ جی چار جر، لکھی تھی، تنوین، جی ہاں، جر ٹھیک ہے، تنوین ہے، تنوین، اور اور دخول، الف لام، ہاں الف لام، اور دخول حروف خفت یا حروف قسم، وہ اس کو آپ جر کے نیچے لکھ سکتے ہو۔ اور ایک چیز یہاں پہ ہم یہ بھی ایک ہم یہاں پہ بھی اضافہ کر سکتے ہیں کہ اضافت، کیونکہ اضافت جو ہے جی بالکل، یہ فعل کے یہ اپنے یہ آتی یہ خاص اسم کے ساتھ ہے، فعل بھی مضاف الیہ نہیں ہوتا، نہ ہی حرف مضاف۔ تو اسی چیز کو یہ تمام علامات کو ابن مالک رحمہ اللہ ایک ہی شعر میں لے آتے ہیں، بالجر والتنوین والندى وال ومسند للاسم تمیز حصل۔ بالجر یعنی جر کے ساتھ، یعنی حروف جر آئے یا اسم کے پر یا اسم مجرور ہو، دونوں یکساں بات، یعنی حروف جر کا داخل ہو جانا۔ کیونکہ ہم یہ کیوں کہتے ہیں کہ حروف جر کا داخل ہو جانا؟ کیونکہ کبھی کبھی جو کسرہ ہوگی وہ تقدیری ہوگی، جیسے مم موسیٰ آپ بولیں، یعنی حروف جر داخل تو ہو گیا لیکن جر اس پہ واضح نہیں ہو رہا ہے، اس لیے حروف جر کا داخل ہونا یا پھر مجرور ہو جانا یہ اس کی علامت ہے۔ اسی طرح تنوین، یعنی دو دمہ یا دمتین، فتحتین، کسرتین، تنوین کا داخل ہونا، اور اضافت۔ اچھا، اس میں سے تین چیزیں جو ہیں علامت جو ہم نے دیکھی، جر، معذرت، جر ہے ٹھیک ہے، اور تنوین ہے، اور اضافت ہے۔ یہ کبھی بھی آپس میں تینوں ایک ساتھ جمع نہیں ہوں گے۔ یہ جنا قانون آپ یاد رکھیں، ڈاکٹر سلیمان روئینی اپنے اس میں یہ بتا رہے تھے کہ یہ تین جو ہیں یہ ایک ساتھ کبھی جمع نہیں ہوں گے۔ مثال کے طور پر آپ کے پاس لفظ محمد، نہیں معذرت، جر نہیں، جر نہیں، ہاں جو ہے، جو ہے وہ نہیں جمع ہوگا، جی ٹھیک ہے۔ یعنی تنوین اور اضافت یہ تینوں ایک ساتھ جمع نہیں ہوں گے۔ مثال کے طور پر اگر آپ کے پاس لفظ ہے محمد کے اوپر اگر تنوین آ گئی محمدن تو نہیں آ سکتا ہے، اضافت بھی نہیں ہو سکتی، ٹھیک ہے۔ اور اگر مثال کے طور پہ رجل لفظ لے لیتے ہیں، رجل اگر ہے تو اس کے اوپر بھی نہیں آئے گا، اور نہ ہی تنوین، آپ الرجل نہیں بول سکتے، اور اس کی اضافت بھی نہیں کر سکتے۔ اگر اضافت ہے تو باقی دو نہیں آئیں گی۔ مثال کے طور پر رجل القوم، مثال کے طور پر قوم کا آدمی رجل القوم، تو اس پہ نہ ہی تنوین ابھی آئے گی نہ اس پہ الف لام داخل ہوگا۔ اگر الف لام ہو گیا تو تنوین اور اضافت نہیں آ سکتی۔ الرجل میں نہ آپ اس کو مضاف بنا سکتے ابھی، نہ اس کے اوپر تنوین آ سکتی ہے، تو یہ تینوں آپس میں جمع نہیں ہوں گے۔ تو یہ تو علامات ہوگی یہ اسم ال اور کی۔ اضافت نہیں آ سکتی ایک ساتھ؟ نہیں ہو سکتے، مضاف نہیں ہو سکتا، مضاف الیہ ہو سکتا ہے لیکن اچھا مضاف نہیں کچھ بنے گا۔ ہاں ٹھیک ہے مضاف صحیح۔ بنے گا، جیسے کتاب زیدن یا تو کتاب الرجلی، لیکن جو مضاف ہے مضاف نہیں بنے گا اگر الف لام اس کے اوپر آ گیا، کیونکہ الف لام جو ہے یہ بھی تعریف دیتا ہے اور اضافت میں بھی تعریف کی طرف لے کے جاتا ہے، تو یہ آپس میں جمع نہیں ہوتے۔ ہاں تو یہ آپس میں جمع نہیں ہوتے، تو یہ والا بھی قاعدہ یاد رکھیں کہ یہ تینوں جو ہیں یہ آپس میں کبھی بھی جمع نہیں ہوں گے، تنوین، اور اضافت۔ تو یہ ان علامات سے ہمیں پتہ چل سکتا ہے کہ ایک کلمہ جو ہے وہ اسم ہے ان علامات کے ساتھ، ٹھیک ہے۔ ابھی فعل کی علامات جو ہم نے دیکھی، جی فعل کی علامات، قد، سین، سوفا، ہاں قد، سین، صوفہ وغیرہ اس پہ داخل ہونا، اور جزم، ہاں نہیں جزم تو اس کی کیا بولتے ہیں علامات میں سے ہے، لیکن اعراب کے فرق میں سے ہے۔ ہاں جزم بھی آپ نے صحیح کہا کہ جزم جو ہے وہ فعل کا خاصہ ہے۔ ابن مالک رحم اللہ ایک شعر میں اس کو لاتے ہیں مکمل طور پہ کہ بیتا فعلت، جی ہاں تانیث بالکل صحیح، بیتا فعلت و اتت و یا افعلی و نون اقبلن فعل ینجلی۔
یعنی فعل کی جو تعریف ہوتی ہے، ایک تو جو ہم نے اس کتاب میں دیکھ لی کہ قد، سین، سوفا وغیرہ یہ سب اس پہ داخل ہونا، اور فعل مضارع کے ساتھ جیسے لم وغیرہ یہ سب اس کے ساتھ خاص ہیں، یعنی یہ سب اس کی تعریف میں آتے ہیں. لیکن ابن مالک رحمہ اللہ تھوڑا آسان کرتے ہیں، یعنی بتا فعلتا، یعنی تا آگے تا کسی کے ساتھ جڑ جانا، یہ اس کے فعل ہونے کی علامت ہے. تا کون سا والا؟ تا فاعل جو ہے، یعنی تا کے اوپر دمہ ہو یا فتح ہو، یعنی فعلتو، فعلتا، فعلتی، یہ تینوں جو ہے یہ فعل کے ساتھ جڑتے ہیں، اسم کے ساتھ بھی نہیں جڑتے، حرف کے ساتھ بھی. بتا فعلتا و اتت، یعنی تائے تانیس. تائے تانیس وہ تا جس کے اوپر ساکن ہو اور تانیس پر دلالت کرے. بتا فعلتا و اتت و یا افعلی، اور یا کا جڑ جانا یعنی یا مخاطبہ کا. تو یہ سب فعل کی علامت ہے جو ہم دیکھ چکے ہیں مختلف ابواب میں. اسی طرح فعل مضارع کی کچھ الگ علامت ہے، جیسے لم کا اس پہ داخل ہونا، لن کا داخل ہونا. تو یہ پہچان ہمارے لیے ضروری ہے. اس لیے شیخ ڈاکٹر سلمان عوینی کہتے ہیں یہ پہلی ضرورت ہے کہ ہمیں پہچان ہو جائے کہ کسی کلام میں اسم کیا ہے، فعل کیا ہے اور حرف کیا ہے. اور یہ پہچان کیسے ہوگی؟ علامات کے ساتھ. اچھا، حرف کی کیا علامات ہیں؟ دو ورڈ رہیں گے. نہیں، حرف کی علامت، حرف کو پہچاننے کی علامت ابھی ہم نے جو ذکر ان بھی کیا شروع میں. جو ان میں سے نہیں ہے وہ حرف حرف جی؟ اسم اور فعل نہیں رہے، اور نہیں جس میں الف لام داخل نہیں ہوگا. نہیں، جس کی کوئی علامت نہیں ہے. جی جی. ہاں، فعل الحرف کے لیے کیا بولیں گے؟ جس کی کوئی علامت ہی نہیں ہے، یعنی حرف کی کیا ہے؟ لا علامہ. اللہ یعنی جتنی بھی علامتیں ہم نے دیکھی ہیں اس میں سے کوئی علامت ان کے لیے نہیں ہوگی، کوئی علامت نہیں ہوگی. اور اس کی مثال ایک ہم نے بیان کی تھی، اگر یاد ہو، ہم نے ایک جگہ اس پہ بات کی تھی کہ اگر ہم کسی کو کلمات سکھا رہے ہیں، مثال کے طور پر کہ کلمہ خا ہے، خا ہے اور جیم ہے، تو خا کے لیے ہم کیا بولتے ہیں؟ خا وہ ہے جس کے اوپر نقطہ ہے. خا کی کیا علامت ہے؟ کہ اس کے اوپر نقطہ ہے. جیم کی کیا علامت ہے؟ کہ اس کے بیچ میں نقطہ. اور ہا کی علامت کیا ہے؟ کوئی نقطہ کہ نہیں. اس پہ کوئی نقطہ نہیں ہے. تو یہ بھی اس کی علامت ہے کہ اس پہ کوئی نقطہ نہیں ہے، یعنی کوئی علامت نہیں ہونا، یہ اس کی پہچان ہے. تو اس طرح یہ ہے. تو یہ سب سے پہلی ضروری چیز ہے کہ آپ اسم کو اور فعل کو اور حرف کو کسی بھی جملے میں آپ تفریق کر سکیں، کیونکہ جب یہ کریں گے تبھی آپ اس کا اعراب لگا سکتے ہیں. یہ سب سے پہلی ضرورت ہے، یعنی سب سے پہلی نیسیسٹی، یہ ضروری ہے. کلام یعنی نحو جو ہے وہ علم، یعنی کلام العرب پر وہ اس کا موضوع ہے، اور اس کی تقسیم تین اس طرح ہے. اور یہ تین ہم نے بتایا تھا کہ تین ہی کیوں ہیں، اس کی دلیل کیا ہے؟ تدبر اور ہاں، تتبع والاستقراء. جی بالکل صحیح، تتبع والاستقراء. ٹھیک ہے، ابھی پھر ہم آگے جاتے ہیں کہ دوسری ضرورت جو شیخ ڈاکٹر سلمان رحیل کہتے ہیں کہ دوسری ضرورت جو یہ ہے کہ آپ کو یہ تقسیم آنی چاہیے کہ مورب کون ہے اور مبنی کون ہے. کہ مورب اور مبنی میں، مورب سے کیا مراد ہے اور مبنی سے کیا مراد ہے؟ مورب میں حرف چینج ہوتا ہے، مبنی میں یہ اعراب وہی رہتا ہے، حرکات. ہاں، مورب میں جو ہے اس کا اعراب بدلتا ہے، تغیر ہوتا ہے. آخر تغیر کا ہوتا جو اعراب ہے وہ تغیر ہوتا ہے، اور مبنی میں اعراب تغیر نہیں ہوتا. اعراب صرف ایک ہی قسم کا رہتا ہے، یعنی بدلتا نہیں ہے. اور مبنی بھی دو قسم کے ہو سکتے ہیں، ایک تو ایسے مبنی کہ جن کے آخر کے حرکات جو ہے وہ بدلنی ہے، اور کچھ ایسے مبنی کہ ان کے اوپر کیا بولتے ہیں، حکم اعراب آتا ہی نہیں ہے. تو شیخ ڈاکٹر سلمان عیونی نے بہت آسان اس کے لیے کر دیا کہ پہچان لینا کہ کون سا کیا کہتے ہیں کہ کون سا مورب ہے اور کون سا مبنی ہے، کس کا اعراب لگانا ہے اور کس کا نہیں. تو انہوں نے اس کو بہت ہی آسان کر دیا. تو میں اس کو ہٹا دیتا ہوں انشاءاللہ، پھر اس کو دوسری چیز کو انشاءاللہ یہاں پہ جنا سمجھاتے ہیں اس کو نکال کے. جی، تو پہلی ضرورت تو ہم نے یہ دیکھی لی کہ پہلی ضرورت ہماری یہ ہے کہ ہمیں یہ پتہ ہو کہ کلام کی تقسیم کس طرح کرنی ہے اسم فعل اور حرف میں. اس کے لیے ہمیں علامات ہونی چاہیے. دوسری ضرورت یہ ہے کہ ہم یہ پہچانیں کہ کون سے کلام مورب ہے اور کون سے مبنی ہیں. اور یہ ہم لے چکے ہیں اجرومیہ میں، ہم یہ لے چکے ہیں مستقل طور پر. ہر چیز ہم نے الگ الگ لی ہے، لیکن اس کو سمجھنے کے لیے، سمرائز کرنے کے لیے، ذہن میں رکھنے کے لیے اور آسان کرنے کے لیے
ہم ابھی یہ دیکھیں گے جو کہ ڈاکٹر سلمان عیونی نے اس کو بہت آسان کیا تھا. تو وہ کہتے ہیں کہ آپ ایک لائن بنا لیں، ایک لائن بنا لیں، اس سے آپ کہیں کہ یہ ہے خط الاعراب. خط الاعراب، خط الاعراب سے کیا مراد؟ اعراب کی یعنی لائن. اعراب کی لائن، لے رہا اعراب کی لائن. ٹھیک ہے، خط الاعراب. ابھی اعراب، خط الاعراب میں کچھ طرف آپ معرب رہنے دیں اور کچھ طرف مبنی رہنے دیں. پہلے سب سے پہلے مبنی دیتے، کیونکہ مبنی میں کچھ نہیں کرنا ہے، صرف آپ نے یہ بتا دینا کہ اس کا اعراب دائمی طور پر ایسے ہی رہے گا. تو مبنی میں کون کون سی چیزیں شامل ہوتی ہیں؟ ہم یہ فعل لے لیں گے ماضی. تو بہت سارے اعراب آسان ہو جائیں گے. جی، کون کون سی شامل ہوتی ہیں؟ فعل ماضی. ہاں، فعل ماضی، بالکل صحیح. لیکن ہم شروعات کرتے ہیں ایسے سے جو کہ مستقل طور پر ہمیشہ وہ مبنی رہتے ہیں، وہ ہیں حروف. حروف. ہاں، حروف جتنے کے جتنے ہیں، جتنے بھی حروف ہوں، اور حروف کی بہت ساری اقسام ہیں. مثال کے طور پہ حروف قسم ہے، حروف جر ہے، حروف جزم ہے، حروف نصب ہے. یہ سب کے سب مبنی ہیں. یہ سب کے سب کیا ہیں؟ مبنی ہیں. اور مبنی. کس چیز پہ مبنی ہوں گے یہ؟ یہ اس جی، میں دو کس چیز پہ اقوال ہے مبنی ہوں؟ نا، ایک فتح پہ اور ایک پھر یہ جس پہ نہیں وہ نہیں نہیں ظاہری نہیں، تعبیر اس پہ. میں وہ اقوال نہیں ہے، اس میں نہیں ہے. حروف میں ایک ہی چیز ہے. کس چیز پہ مبنی ہے؟ جزم پہ. نہیں. ہم، آپ کے پاس حروف جو ہیں وہ مختلف قسم کے، جس طرح مثال کے طور پر آپ کے پاس حروف قسم ہے. واو ہے، واو تو فتح پہ، واو پہ آخر میں فتح ہوتی ہے. جی ٹھیک ہے. حروف قسم میں سے با ہے، با کے نیچے کسرہ ہوتی ہے. جی مثال کے طور پر آپ کے پاس حروف جر بھی با ہے، جیسے بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ کے پاس حروف شرط ہے، جیسے مثال کے طور پر ان ہے. ان کے تو آخر میں کیا ہے؟ جو جزم. جس حرکت پہ اس کو پایا گیا اسی پہ مبنی ہے پھر. ہاں، آخری حرکت پہ وہ مبنی ہوتا ہے. اپنی ہاں آخری حرکت پہ وہ مبنی ہوتا ہے. یعنی حروف جو ہیں وہ اپنی آخری حرکت پہ وہ مبنی ہیں. چاہے حروف قسم لے لیں، حروف استفہام لے لیں. حروف استفہام جیسے حل ہے، کیفہ ہے، اور کم بھی ہو سکتا ہے، کم مفعول بھی حمزہ ہوتا ہے. بھی. حروف استفہامی من، جتنے بھی حروف ہیں، یعنی جتنی بھی کیٹیگریز. حروف شرط ہے، ہم نے کتنے سارے حروف شرط دیکھے، جس میں سے من ہے، ما ہے، مہما ہے. اذا ہے. جتنے بھی حروف ہیں ان سب کو آپ بول سکتے ہیں یہ سب کے سب کیا ہے؟ مبنی ہے. مبنی ہے، یہ سب کے سب مبنی ہے. ٹھیک ہے. یہ پہلی کیٹیگری ہو گئی جو اس میں آگے مبنی میں. دوسری، جس طرح عدنان نے بتایا کہ فعل ماضی ہے، جی فعل ماضی. ماضی. ہاں، اور ماضی کس پہ ہے مبنی؟ اس میں وہ دو اقوال جزم پہ. آتے ہیں پھر جی ہاں، اس میں دو اقوال آتے ہیں. کیا وہ اقوال؟ کہ فتح پہ ہے اور پھر یہ ہاں، جیسے دائمن علی الفتح، یعنی ہمیشہ جو ہے وہ کس کے اوپر فتح. ہے؟ فتح فتح پہ. پہ یا ہاں، جزم پہ. فتح کے اوپر وہ مبنی ہے. یہ، اور ڈاکٹر سلمان عیونی کہتے ہیں کہ یہ جو قول ہے یہ تحقیقی قول ہے. یعنی جو نحویوں کا قول ہے وہ تحقیقی قول ہے. جو دوسرا قول ہم لیتے ہیں، جس طرح شیخ حسین رحمہ اللہ بتاتے ہیں، وہ تیسیر کے لیے، یعنی ابتدائی طور پہ طالب علم اس کو سمجھے گا کہ نہیں، کہ بھئی یہاں پہ تو فتح آخر میں نہیں آ رہا ہے. جیسے ذہبتو ہے، ذہبتو میں تو ذہبہ پہ آخر میں سکون آ رہا ہے، اس کو سمجھے گا نہیں، اس لیے اس کی تیسیر کے لیے اس طرح کرتے. لیکن وہ کہتے ہیں کہ اصل تحقیقی قول یہ ہے کہ ماضی جو ہے وہ دائماً فتح پہ وہ مبنی ہوتا ہے، چاہے یہ فتح مقدر بھی ہو، چاہے یہ فتح مقدر بھی ہو. اگر ہم وہ دوسرا قول لیں گے تو ہمیں پتہ چلے گا کہ فعل ماضی جو ہے، جیسے شیخ حسین رحمہ اللہ بتایا کہ دوسرا قول کیا ہے کہ وہ ہمیشہ فتح پہ ہی مبنی ہوتا ہے، الا یہ کہ اس کے آخر میں کیا آئے؟ الف. حروف جزم اور یہ ہے ہاں، الف آئے، یا پھر ضمیر رفع متحرک، ضمیر رفع متحرک، معذرت، مختلف. ضمیر رفع یہ تو مختلف پورا مٹ گیا. آئے گا ایک پیچھے سیکنڈ، اسپیڈ پورا نہیں یہ تو اس طرف آ رہا ہے. نہیں آ جائے گا. نہیں یہ ادھر چلا گیا، اس طرف یہ نہیں آ رہا ہے. اچھا ایک سیکنڈ میں، ہمیں آگے جانا پڑے گا پھر سے. کوئی مسئلہ نہیں، ہم پھر دوبارہ لکھ لیتے ہیں اس کو. جی، معرب اور مبنی. تو حروف تو ہم دیکھ چکے ہیں. ٹھیک ہے، حروف پہ بات ہو چکی ہے. ماضی پہ بات ہو رہی تھی کہ ماضی جو ہے اس میں
حروف پہ افا وہ ایک نقطہ ہٹا ہاں وہ کاف پڑ گیا. میں ایسا نہ ہو کہ میں اس کو مٹا دوں تو وہ جب پھر سے سارا مٹ جائے، اس لیے میں اس کو مٹا نہیں رہا. دیں. ٹھیک ہے. ماضی میں ایک تو یہ تھا کہ فتح پہ مبنی ہے، جو کہ مبنی. تحقیقی قول، جیسے کہ نحوی کہتے ہیں کہ تحقیقی قول یہ ہے کہ فتح پہ ہمیشہ مقدر. دوسرا یہ ہے کہ اگر ماضی کے ساتھ ضمیر رفع متحرک مل گیا، ضمیر رفع متحرک، ضمیر رفع متحرک کون کون سے ہیں؟ جیسے تائے فاعل ہے، جی. جیسے تائے فاعل ہے ذہبتو میں، ذہبتو میں، ذہبتو. اور ذہبتا میں، ذہبتی میں. ذہبتی تو میں. اس میں کیا کہیں گے؟ ماضی جو ہے وہ مبنی علی سکون. السکون. ہاں مبنی علی السکون ہے. اسی طرح اگر واو الجماع کے ساتھ مل گیا، واو الجماع، تو پھر ہاں. مبنی علی جیسے قالو ہے، اکلو واو. ہے، تو مبنی جزم. علی نہیں، جزمی. مبنی علی الضمہ، دمہ. دمہ، کیونکہ اصل میں آپ کا فعل کیا ہے؟ قالا میں لام ہے آخری، قالا کے جی وزن جی. پہ لام ہے، تو واو الجماع ملا تو لام پہ کیا آ جی. گیا؟ دمہ آ گیا، تو مبنی دم آ علی گیا. الضمہ ہو گیا اس حساب سے. لیکن تحقیقی قول کیا ہے کہ وہ دائماً فتح. مبنی علی الفتح ہے. یہ فتح یا تو آپ کو ظاہری طور پہ نظر آ رہا ہے جس طرح فعالہ میں ہے، یا تو پھر آپ کو تقدیری اس کو ماننا پڑے گا. جس طرح مثال کے طور پہ فعلتو میں ہے، اور فعلتا، فعلتی، اور یہ کیا کہتے ہیں، جیسے فعلو میں ہے، تو تقدیری آپ کو ماننا پڑے گا کہ ماضی جو ہے وہ دائماً مبنی علی الفتح ہے. تو یہ دوسری قسم ہوگی مبنی میں سے، یعنی فعل ماضی. تیسری قسم کون سی ہے جو ہم دیکھ بھی چکے ہیں کہ وہ بھی ہمیشہ مبنی ہوتا ہے؟ جی امر تھا. جی. ہاں فعل امر، جی امر. بالکل صحیح. فعل امر بھی مبنی ہوتا ہے، اور کس چیز پہ مبنی ہوتا ہے؟ جزم. سکون پہ. جزم نہیں پہ. نہیں، جزم تو عام طور پر، لیکن اس کا قاعدہ یہ نہیں ہے. فتح. جی نہیں، کس چیز پہ مبنی ہوتا ہے؟ یہ بھی وہی ہوگا پھر جس میں آخر میں آتا ہے. نہیں آخر میں تو آتا ہے، لیکن کس کے اعتبار سے؟ جی اس کو مکمل کریں جو جملہ میں لکھ رہا ہوں. علامہ یجزم بھی، جی کہ جزم دیا جاتا ہے جس چیز پر جزم دیا جاتا ہے، کس چیز کو؟ آخری والا. فعل مضارع کو. ہاں مضارعہ، یعنی امر کا صیغہ کس سے بنتا ہے؟ مضارع سے. مضارع سے. یعنی مضارع سے امر کا صیغہ بنتا ہے. جیسے یذهبو سے آپ اذهب بنا سکتے ہیں، یذهبو سے اذهب، یذهبون سے اذهبو. تو جس چیز پر مضارع کو جزم دیا جاتا ہے اس پر یہ مبنی ہوتا ہے. مثال کے طور پر آپ کے پاس اگر ہے یذهب، یعنی اس کو آسان بنانے کے لیے، ویسے تو امر کا صیغہ کیسے بنانا ہے ہمیں پتہ ہے، لیکن آسان کے لیے، تیسیر کے لیے علماء یہ والا طریقہ بتاتے ہیں کہ اگر آپ کے پاس فعل مضارع ہیں، آپ اس کے شروع میں لم لگا دیں اور فعل مضارع کو آپ مجزوم کر دیں، جزم. تو اس کے بعد جی. لم کو اور علامت مضارع کو آپ ہٹا دیں، تب آپ کے پاس امر کا صیغہ رہ جائے گا. جیسے آپ کے پاس یذهب ہے، آپ نے شروع میں لم لگا دیا، ٹھیک ہے، لم لگا دیا، تو کیا بنے گا؟ یذهبو کیا بن جائے گا؟ یذهب. ہاں لم یذهب بن گیا، لم یذهب. یذهب. ٹھیک ہے. تو ابھی آپ لم کو ہٹا دیں اور علامت مضارع کو ہٹا دیں، اور اس کی جگہ الف لگا دیں، کیونکہ آپ ساکن سے اس کو پڑھ نہیں سکتے. تو کیا آ جائے گا فعل امر آپ کے پاس؟ یذهب. اذهب. ٹھیک ہے، اذهب بن گیا. الف کی حرکت ہم دیکھیں گے عین الکلمہ کے حساب سے. اگر عین الکلمہ ضمہ ہے تو آپ نے ضمہ دے دینا ہے، اس کے علاوہ اگر فتح اور کسرہ ہے تو آپ نے کسرہ دینا ہے. کسرہ دے دینا ہے. ہاں تو یہ ہو گیا. تو فعل امر جو ہوتا ہے وہ مبنی ہوتا ہے اس چیز پر جس سے مضارع کو جزم دیا جاتا ہے، اور اس حالت میں مبنی کس چیز پہ ہوا ہے؟ سکون پہ. کیونکہ یہ جو فعل مضارع تھا یہ افعال خمسہ میں نہیں تھا. ابھی آپ کے پاس اگر فعل مضارع ہے یذهبون، ٹھیک ہے، یذهبون ہے، آپ اس کے شروع میں لم لگا دیں گے تو پھر آپ کے پاس فعل مضارع کیا رہ جائے گا ابھی؟ یذهبو. لم ہاں یذهبو. یذهبو بن جائے گا، یذهبو. ابھی
ابھی فعل مضارع جو ہے جزم ہوا ہے وہ کس چیز سے ہوا ہے؟ نون کے گرنے سے. ہاں ہو گیا حذف نون سے. تو پھر آپ کیا بولتے ہیں، لم کو ہٹا دیں، علامت مضارع ہٹا دیں، تو آپ کا فعل امر کیا بنے گا؟ اذهبوا. 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 جی ٹھیک ہے، ایک سیکنڈ یہ لکھ نہیں رہا ہے. ہاں اذهبوا. تو ابھی یہاں پہ فعل امر کس چیز سے مبنی ہوا ہے، کس چیز پر اس کی حرکت مبنی ہوئی ہے؟ اعلی سکون پہ. علی سکون. نہیں، سکون پہ نہیں، حذف نون. حرف نون ہو. حذف نون علی یعنی سکون. جس چیز پہ مضارع کو جزم دیا جاتا ہے اسی پہ وہ مبنی ہوتا ہے، ہاں. اسی پہ وہ مبنی ہوتا ہے. تو یہ تین چیزیں آپ کو یہاں پہ یاد رکھنی پڑیں گی. تو اس سے بہت سارا اعراب آپ کا سہل ہو گیا کہ تین چیزیں یہ مبنی ہے. دیکھیں سلمان ہوئی نے ان تین چیزوں کو ہمارے لیے آسان کر دیا کہ یہ سب کے سب مبنی ہے، اور کس چیز میں مبنی وہ بھی ہمیں بتا دیا. سب سے پہلے حروف، پھر ماضی اور امر. تو ان کا اعراب آپ کو یاد ہو گیا. کبھی بھی جملے میں آپ کے پاس فعل ماضی آئے تو آپ اس کا اعراب بتا سکتے ہیں، آپ کے پاس امر آئے اس کا اعراب آپ بتا سکتے ہیں کہ یہ مبنی اس چیز پہ، اور حروف آئے تو اس کا اعراب یہ بتا سکتے ہیں. اب ان کا اعراب آپ جملے میں کیسے بتائیں گے؟ تو شیخ یہ بتاتے ہیں کہ جب بھی ان کا اعراب بتانے کا موقع آئے تب آپ نے تین چیزیں وہاں پہ ذکر کرنی ہیں. تین چیزیں. مثال کے طور پر آپ کے پاس کوئی جملہ ہے، آپ کے پاس آیا کہ من لفظ آپ کے پاس آ گیا کلام میں، من لفظ جو ہے، تو اس میں آپ نے تین چیزیں اس کے اعراب کے اعتبار سے آپ نے یہاں پہ ذکر کرنی ہے. سب سے پہلی تو یہ چیز کہ آپ نے اس کا نوع بتانا ہے کہ یہ کس قسم کا حرف ہے. مثال کے طور پہ من جو ہے یہ حرف جر ہے، تو من کا اعراب بتاتے ہو آپ کیا کہیں گے کہ یہ حرف جر ہے، حرف جر ہے. ٹھیک ہے. دوسری چیز آپ نے یہ بتانا ہے کہ اس کا جو کیا حرکت بنا کیا ہے، کیونکہ یہ تو ہے ہی مبنی ہے، تو اس کی حرکت بنا آپ نے بنانا ہے. آپ نے یہ بولنا ہے کہ مبنی علل کس چیز پہ سکون. مبنی ہے؟ علی سکون پہ. السکون. ٹھیک ہے، سکون پہ مبنی ہے. اور تیسری چیز آپ نے یہ بولنی ہے کہ اس کا اعراب کا کوئی محل نہیں ہے، لا محل لہ، لا محل لہ من الاعراب، کہ اس کا اعراب کا کوئی محل نہیں ہے. اس سے کیا مراد لا محل لہ من الاعراب؟ جب ہم یہ دوسری طرف دیکھیں گے کہ معرب کون سے ہوتے ہیں تب میں انشاءاللہ واپس اس میں آؤں گا اس کو جو ہے سمجھانے کے لیے. لیکن یہ تینوں قسم جو ہے، حروف ہیں، ماضی ہے اور امر ہے، ان میں آپ نے یہ چیزیں یہاں پہ بیان کرنی ہے کہ آپ نے ان کی قسم بیان کرنی ہے. حروف میں تو آپ یہ کہیں گے کہ کس قسم کا حروف ہے. ماضی اور امر میں آپ یہ اس کا جو صیغہ ہے اس کے بارے میں آپ بتا سکتے ہیں. اور کیا بولتے ہیں، یہی والی چیزیں کہ یہ مبنی یعنی ماضی تو مبنی علی الفتح ہوگا دائماً، اور امر جو ہے کہ فعل مضارع کے حساب سے اس چیز پہ مبنی ہوگا جس چیز پہ فعل مضارع کو جزم دیا جاتا ہے. اور آپ یہ کہیں گے کہ ان کا کوئی محل نہیں ہے، آپ کا محل نہیں ہے. اس سے کیا مراد ہے انشاءاللہ جب ہم معرب پہ بھی بات کریں گے تو پھر وہ ہو جائے گا. تو یہ چیزیں آپ کو یہاں پہ واضح ہو گئی کہ یہ سارے مبنی ہیں، حروف، جی. ماضی اور امر، یہ تینوں کی تینوں مبنی ہیں. ٹھیک ہے. اب ہم خط الاعراب کی اس طرف آ جاتے ہیں، سیدھی طرف. اچھا، معرب میں کیا کیا چیزیں آتی ہیں؟ ایک چیز بتائیں تھی، 7 منٹ سے کم ٹائم رہتا ہے. ہاں ہاں، 7 منٹ سے کم ٹائم انشاءاللہ مشکل نہیں. ابھی تھوڑا سا یہ لے لیتے ہیں، جب 1 منٹ رہے گا تو ہم اس پہ رک جائیں گے. جی، ٹھیک معرب ہے. میں کیا کیا چیزیں آتی ہیں؟ فعل مضارع. ہاں فعل مضارع، ٹھیک ہے، لیکن اس سے پہلے ترتیب کے اعتبار سے اسم. ہاں اسم آتے ہیں، اسما یعنی اسما آتے ہیں. اسما میں، اور اسما میں بھی دو قسم کے ہیں. جی، اسما میں بھی دو قسم میں ہیں. اسما میں بھی، اس میں بھی معرب ہے اور مبنی ہے. اور مبنی ہے. لیکن اس مبنی میں، جو مبنی ہم یہاں پہ دیکھ رہے ہیں اور یہاں پہ جو مبنی حروف وغیرہ، ان دونوں میں فرق ہے جس طرح آگے واضح ہوگا. ٹھیک ہے. معرب کیا ہے؟ پہلی چیز اسما، اور دوسرا فعل مضارع. المضارع. جی ٹھیک ہے. المضارع. مضارع تو یہ وہ ہے جن کا ہم نے اعراب لگانا ہے. آپ نے کن کا اعراب لگانا ہے؟ اسما کا، چاہے معرب ہو اور چاہے مبنی ہو، ان دونوں کا اعراب آپ نے دینا ہے یہ والی کیٹیگری میں، یعنی معرب کی طرف. لیکن یہاں پہ جو مبنی ہے ان کا لا محل لہ من الاعراب، ان کا اعراب میں کوئی محل نہیں آتا. مطلب یہ نہ مرفوع ہوتے ہیں، نہ منصوب ہوتے ہیں، نہ مجزوم ہوتے ہیں. ان کا کوئی محل نہیں ہوتا ہے. لیکن یہاں پہ جو مبنی ہے، یہ مبنی جو ہوگا یہ بھی مرفوع آئے گا، یعنی رفع کی حالت میں آئے گا، لیکن اس کا اعراب تغیر ہوتے ہوئے آپ کو نظر نہیں آئے گا. تو اعراب آپ نے کس کا لگانا ہے؟ اسما کا،
چاہے معرب ہو چاہے مبنی، اور دوسرے فعل مضارع کا. اور فعل مضارع جو ہے وہ کچھ حالات میں وہ بھی مبنی ہوتا ہے، تب آپ اس کا اعراب نہیں لگائیں گے. وہ حالات ہم نے دیکھی تھی، وہ کون کون سی حالات ہیں جبکہ فعل مضارع بھی مبنی ہوتا ہے؟ لم دخول ناصب آئے گا. نہیں، ناصبہ میں تو اعراب لگ گیا، منصوب ہو گیا فعل مضارع. جی لم دو اور حالات آتا ہے ہیں. نا تو جی مضارع دو حالات میں مبنی ہوتا ہے. جی کون سی دو حالات میں مبنی ہوتا ہے؟ پہلی حالات یہ ہے کہ آپ کے پاس مثال کے طور پر یفعلو ہے، ٹھیک ہے، اگر اس کے ساتھ نون توکید جڑ جائے. نون توکید ہاں. کتنے؟ دو، دو. ہاں دو، ایک نون توکید خفیفہ اور نون خفیفہ اور توکید ثقیلہ. ثقیلہ. اگر یہ اس کے ساتھ جڑ جائے تو یہ مبنی ہو جائے گا، مبنی علی الفتح ہو جائے گا، یفعلن یفعلن، ٹھیک ہے. جی. اور دوسری حالت کہ یہ جب مبنی ہوگا جب اس کے ساتھ نون نسوہ جوڑ دیا جائے. نون نسوہ کیا ہے؟ ہاں. نون جس کے اوپر فتح، یعنی یفعلنا یفعلنا. النا. ابھی یفعلنا کے اوپر آپ لم ڈال دیں، لم یفعلنا ہی رہے گا. لن ڈال دیں، جی. لن یفعلنا ہی رہے گا، ہمیشہ مبنی رہے گا. اسی طرح نون توکید کے ساتھ بھی آپ حروف جازمہ اس کے پیچھے آ جائے یا حروف ناصبہ اس کے پیچھے آ جائیں، یہ ہمیشہ مبنی رہے گا، یہ تغیر اس میں نہیں ہوگا. تو یہ بحث یہاں پہ واضح ہو گئی اتنی. یہ خط الاعراب ہے، جو لائن یہاں پہ ہم نے بیچ میں بنائی، اس کے لیفٹ سائڈ پہ ہم نے جتنے بھی ذکر کیے ہیں ان کا اعراب، یعنی شیخ جیسے کہتے ہیں منضبط، یعنی قاعدے کے تحت ہے، بہت ہی آسان ہے. یعنی ان سب میں آپ نے کہنا ہے کہ مبنی ہے، لیکن کس چیز پہ مبنی ہے وہ پہچان آپ کو ہونا چاہیے کہ حروف جو ہے وہ اپنی آخری حرکت پر مبنی ہے. ماضی جو ہے، جو تحقیقی قول ہے، وہ یہ ہے کہ ہمیشہ دائماً فتحہ پہ مبنی ہے، چاہے وہ فتح ظاہر ہو یا وہ فتح مقدر ہو. امر جو ہے جس چیز پر اس کے فعل مضارع کو جزم دیا جاتا ہے اس پہ وہ مبنی ہے. وہ یا تو سکون پہ ہو سکتا ہے، یا تو حذف نون پہ ہو سکتا ہے، یا تو ایک اور تیسری چیز ہے، ایک اور چیز پہ مبنی ہو سکتا ہے. وہ کیا ہوگا؟ جی جیسے مثال کے طور پر آپ کے پاس فعل ہے یدعو. یدعو نام اگر میں بھول اس کے گئے. پیچھے حرف اگر میں اس کے پیچھے لم لگا دوں لاسٹ تو کیا ورڈ بن جو جائے گا؟ ڈراپ لاسٹ ورڈ جو ڈراپ ہو ہاں جاتا ہے. ہاں، حذف حرف العلہ، حرف حرف اللہ. علہ گر جائے گا، لام گر جائے گا. آپ کے پاس یدعو، تو لم کو ہٹا دیں اور علامت مضارع آپ کے پاس کیا رہ جائے گا؟ ادعو. تو یہاں پہ امر کس چیز پہ مبنی ہو گیا؟ علی حذف حرف العلہ. حرف علہ کتنے ہیں؟ 3. الف ہو گیا. تین ہے. تین ہے، الف او یا. واو اور یا. یہ تو واو کی مثال دے دی. الف کی مثال جیسے یسعا ہے، یسعا. اگر آپ اس میں سے امر کا صیغہ بنائیں گے تو اسعا ہو جائے گا، الف یہاں سے گر جائے گا، اسعا بن جائے گا. یا کی مثال لے لیں، یرمی. یرمی، رما. ہاں، رما سے یرمی، فعل مضارع سے ہم. امر بنے گا نا. رما سے یرمی اور اس سے ارمی. تو علم. ارمی جب آپ بولیں گے تو یا گر جائے گا، آپ کو کیا بولنا پڑے گا؟ ارمی، یعنی ارمی، اس طرح. تو یہ بن جائے گا. تو یہ یہاں کا اعراب آپ کو یاد ہو گیا کہ مبنی کا جو ہے حروف فعل ماضی اور فعل امر کس طرح آپ نے بتانا ہے. سب سے پہلے آپ نے اس کا نوع بتانا ہے کہ بھئی یہ حرف ہے تو کون سا حرف جر ہے، فعل ماضی ہے اس کا صیغہ بتا سکتے ہیں، اور امر اس کا صیغہ بتا. پھر آپ نے یہ بتانا ہے کہ یہ مبنی کس چیز پر ہے، کس چیز پہ مبنی. اور لا محل لہ من الاعراب کا مطلب یہ ہے کہ اس کے اوپر کوئی عامل داخل نہیں ہوتا. لیکن جب ہم معرب کی بات انشاءاللہ مکمل کر لیں گے تب ہم اس کی طرف آئیں گے. اب اسماء معربہ کیا ہیں اور مبنی کیا ہے، یہ ہم مستقل طور پہ لے چکے ہیں. یعنی فاعل میں، دوسری چیزوں میں جتنے بھی اسماء معربہ ہم لے چکے ہیں، مبنی بھی ہم لے چکے ہیں. لیکن ہم انشاءاللہ اس کے اوپر بھی ایک انشاءاللہ اگلے مجلس میں ہو جنا وقت ہو، انشاءاللہ ہم ان کے اوپر پھر سے تھوڑی سی گفتگو کریں گے. پھر ان کا اعراب کا طریقہ دیکھیں گے. جب ان کا اعراب ہم نے بیان کرنا ہے تو کیا کیا چیزیں ہم نے بیان کرنی پڑیں گی. اب یہاں تک کچھ اشکال، کیونکہ میرے خیال میں وقت انشاءاللہ ختم ہونے والا ہوگا، اور اس میں کچھ اشکال ہیں یہاں پہ؟ نہیں، الحمدللہ. الحمدللہ. ٹھیک ہے، کچھ اشکال. تو یہ واضح ہوئی، یہ خط الاعراب ہے. دیکھیں گے بہت آسان ہے کہ نہیں؟ جی جی. کتنا آسان انہوں نے بتا دیا. یعنی یہ جو فائدہ ہوتا ہے، جو مہارت رکھنے والے اہل علم ہے نا، آدمی ان سے جب علم لے تب یہ زیادہ فائدہ ہوتا ہے. اس لیے علماء ہمیشہ یہ کہتے ہیں کہ علم ان سے لو جو کہ اس کے اہل ہیں، یعنی جو کہ خاص لوگ ہیں اس میں جو نا
مہارت رکھتے ہیں. لیکن اگر انسان کے پاس اتنے وسائل نہیں ہو لیکن تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ کسی سے بھی علم نہیں لے، لیکن لے سکتا ہے. لیکن خاص طور پر اگر اسے پتہ چلتا ہے کہ کبار علماء ہیں جو کہ اس چیز میں مہارت رکھنے والے ہیں، تو انہی کے پاس جا کے پہلے اس چیز کا علم لیا کرے. ابھی انہوں نے کتاب، اب جب آپ آگے بھی جائیں گے کچھ اور قواعد دیکھیں گے جو انہوں نے اپنے اس